بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں جی، اور خبریں ہیں کافی مزے کی۔ ایک طرف تو پنجاب سپریم کورٹ کا فیصلہ، پنجاب کا ضمنی الیکشن کیسے جیتنا ہے، ہر صورت میں جیتنا ہے۔ اگر پنجاب ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا اقتدار ہاتھ سے نکل گیا، اور پھر اس کمپنی کو لے کے آگے بڑھنا کیا۔ شہباز شریف صاحب لاہور پہنچے، حمزہ شہباز سے ملاقات، لاہور کی قیادت سے ملاقات، اور ان کو بھرپور قسم کا ٹاسک دیا گیا اور ساری سوچا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں کافی چیزیں انہوں نے، ایک تو سی ایم کے حمزہ شہباز کے اختیارات محدود کر دیے ہیں، ان کو قائم مقام وزیر اعلیٰ کہے بغیر ان کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ شفاف ہوں گے۔ ضمنی الیکشن بھی جو 20 سیٹوں پہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے 5 الیکشن کے جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بھی اس پہ بھی پابند کر دیا گیا ہے، وہ بھی ہو۔ 20 ضمنی الیکشن کے جو الیکشن ہیں وہ صاف شفاف ہوں، کسی قسم کا ڈیولپمنٹ فنڈ جاری نہیں کیا جائے گا، کوئی سکیم نہیں ہوگی، کوئی افتتاح نہیں ہوگا، یہ کہہ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ پھر مزید پابند کیا گیا ہے کہ جناب یہ پنجاب اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے باقاعدہ طور پہ اسمبلی ہال، وہاں بھی یہ الیکشن ہوگا۔ پولیس کا اور یہ غنڈہ گردی کا یہ سارے کا سارا سسٹم نہیں چلے گا، اور یہ سارا کچھ باؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، کافی ٹائٹ، بہت اچھا فیصلہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے لکھا ہے اس میں، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی باؤنڈ کیا گیا، کیونکہ وہ بھی آج کل اسپاٹ فکسنگ میں لگے ہوئے تھے، ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس فیصلے کی روشنی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لاہور پہنچے، حمزہ شہباز کو بلایا، خواجہ سعد رفیق صاحب اور دیگر لوگوں کو بلایا کہ جناب اس فیصلے کی روشنی میں ہم پکڑے بھی نہ جائیں اور سیٹیں بھی زیادہ سے زیادہ نکالیں، یہ اب آپ نے کرنا ہے۔ تو کافی منصوبہ بندی ہوئی، مریم بی بی نے وہاں پہ لاہور کے جلسے سے خطاب بھی کیا، اور جس حلقے میں الیکشن ہو رہا تھا مقامی، وہاں پہ جلسہ کیا، وہ انہوں نے بھی اپنی کمپین لانچ کر دی ہے۔ تو یہ سب کچھ شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب حالات بہت خراب ہیں، اچھے حالات نہیں ہیں۔ مہنگائی کی شرح 32% تک بڑھ چکی ہے، اور لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے تک ہو چکی ہے۔ بڑے شہروں میں یعنی کہ اسلام آباد جیسے شہر میں جو پوش ایریاز ہیں وہاں 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی، اور ذرا پیچھے نکل جائیں G10 F10 G14 G13 اور دور دراز اور گرد و نواح میں، تو وہاں پہ 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور پھر ذرا دیہاتوں میں تو خیر بجلی آ ہی نہیں رہی، 18 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، صرف 6 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے، اور نہ ہی زراعت ٹیوب ویلوں کو، زرعی ٹیوب ویلوں کو بجلی مل رہی ہے، ان کے بھی حالات خراب ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اور شرح مہنگائی کی شرح 32%، پیٹرول مزید بڑھا دیا، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں وزیر داخلہ ہیں، بولنا حالانکہ وزیر خزانہ کو چاہیے، مفتاح اسماعیل صاحب کو، ان کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، ان کو صرف سامنے رکھا ہوا ہے، باقی ساری چیزیں پیرالل ہو رہی ہیں۔ ڈیفیکٹو وزیر خزانہ کوئی اور ہیں، اور سامنے مفتاح اسماعیل صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ بھی ہے، اور ایک پکڑے بھی گئے ہیں، ایک بندہ بھی پکڑا گیا خیبر پختونخوا کا کل جلسے میں، اور اس سے پستول بھی برآمد، گولیاں بھی برآمد۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب ایک کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں IMF نے $1 ارب دینا ہے اور تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے متبادل نہیں سوچنا، اپنے عللوں تللوں کو ختم نہیں کرنا، اور $1 ارب کے لیے 22 کروڑ پاکستان کے عوام کو پیس کے رکھ دیا ہے، چکی میں وہ پیس دیا ان کو، اور مزید ابھی ہم پیسیں گے۔ جی صرف وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل فیصلہ کرنا پڑا ہمیں، اور ورنہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ تو بھائی یہ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا، عمران خان صاحب سے چلا رہے تھے، آپ اپنی باری پہ 1 سال رہ گیا تھا، سال بعد آ جاتے اور الیکشن لڑتے اور معاملات کو آگے چلتے۔ یہ سب کچھ تو مراسلے کے نتیجے میں ہوا ہے نا، ایک باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے تحت ہوا، تختہ الٹا گیا، اس کو کور دیا گیا ہے، لیگل کور دینے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں تو آ چکی ہیں میدان میں، تو یہ ہو رہا ہے جی۔ اور دوسری جانب کہا گیا ہے کیا پروگرام کیا جی، سیکٹری پنجاب اسمبلی جو ہیں ان کو بھٹی صاحب کو گرفتار کرنے کی بھی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔
اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب کی 20 سیٹوں میں سے اب کم از کم ان کو چاہیے جی کو 10-12 سیٹیں، کم 10-12 سیٹیں ملتی ہیں تو مسلم لیگ نون حمزہ شہباز صاحب سیکیور ہوتے ہیں، اور جبکہ رزلٹس یہ بتا رہے ہیں، گراؤنڈ میں یہ چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے۔ لاہور جیسے شہر میں بھی پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، اور باقی شہروں میں بھی جیت رہی ہے، اور بہت بھرپور طریقے سے۔ اور اس وقت جو ویو چلی ہوئی ہے وہ ریجیم چینج آپریشن، مراسلہ، نیوٹرلز، امپورٹڈ حکومت، یہ کمپنی نہیں چلے گی، گو گو کے نعرے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، صحافیوں پہ مقدمے، ایاز امیر صاحب کی پٹائی، حملہ، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، اس مہنگائی میں کون ہوگا جو ان کو ووٹ دے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ عام آدمی تو کیا، تنخواہ دار طبقہ کیا، جو سفید پوش لوگ تھے، مڈل کلاس کے لوگ تھے، ان کا بھی اس وقت جینا جو ہے وہ دو بھر ہو گیا۔ اور یہ مسلم لیگ نواز کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آرام سے سائڈ پہ ہے، اور وہ ذرا چسکے بسکے لے رہی ہے، اور دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، اور ان کو کب اور کیسے گرانا ہے۔ اور اس کے جو زرداری صاحب کے اتحادی ہیں وہ سب کے سب زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، اور جو تھوڑی بہت سپورٹ ایم کیو ایم کی طرف سے ملنی تھی ان کو زرداری صاحب نے بھگا دیا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دینے لگے۔ اور لاہور میں پھر چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بظاہر تو وہ والدہ کی عیادت تھی، لیکن ان فیکٹ یہ اگلی پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگلی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ کاف لیگ کے ووٹوں کی وجہ سے ہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ تو چودھری شجاعت صاحب کی طبیعت خراب تھی، پہلے تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اب شہباز شریف صاحب بھی جاتے ہیں، نون لیگ کے وزراء بھی جاتے ہیں، زرداری صاحب بھی جاتے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ اور اگلی بات، زرداری صاحب اور چودھری شجاعت کی ملاقات جو ہوئی اس میں ضمنی الیکشن، اگر کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنے بندے وڈرا کر لیے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی پہنچے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ شہباز شریف صاحب کو بٹھایا ہوا ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے اور مزید بڑھے گی، اور جب سب کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی 17 جولائی تک کافی دن پڑے ہیں، اس دوران 2-3 اور ٹیکے لگنے ہیں پاکستان کے عوام کو، اس کے بعد مزید ذرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے بندے بھی بٹھا لیے ہیں، وڈرا کر لیے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کو کہا جی آپ لڑیں الیکشن۔ تو یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے، اور جیتنا ہے اس کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات، سپریم کورٹ کی آگے پھر نظریں، یہ سارا کچھ اس میں کافی مشکل ہو گیا ہے۔ اور جیتتے ہیں تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی سوچ رہی ہے، سوچ نہیں رہی بلکہ فیصلہ کیا ہوا ہے اس نے، پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں، شجاعت صاحب سے بھی، تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب کو سپورٹ کر دیا جائے، وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ ہوگی، اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز سے وہ ہٹے اور ان کے ساتھ لگ جائے، اور پیپلز پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ، تو وہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ہوگی، کاف لیگ کرے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو لہٰذا کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب میں، بار بار بتا چکا ہوں، پنجاب میں وہ انٹری نہیں دے رہے، شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب نہیں دے رہے انٹری، اور بہت سارے باتیں نہیں مان رہے، چیئرمین نیب نہیں اپوائنٹ کر رہے، اور ساری چیزیں نہیں مان رہے، لہٰذا جب مان نہیں رہے تو وہ کہتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب بہت اچھے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ تو اگر معاملہ نیک ٹو نیک ہو گیا تو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھے گی، اور پنجاب میں آئے گی، اور وزارتیں بھی لے گی، سب کچھ کرے گی۔ تو لہٰذا حمزہ شہباز صاحب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ایک تو محدود تو کر ہی دی گئی ہے، اور کوئی کنٹینیوٹی بھی مشکل نظر آ رہی ہے، اور اس میں بہت زیادہ سیٹیں، 2-4 سیٹیں تو آگے پیچھے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کافی پریشان ہیں وہ لوگ جو اس کمپنی کو، شہباز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی، اگین میں اگلی بات بتا دوں کہ ملاقات کوئی اچھی نہیں رہی تھی، اس کی مزید ڈیٹیلز آئی ہیں، شہباز شریف صاحب اور جناب باجوہ صاحب کی آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی وہ ملاقات اچھی نہیں رہی تھی، اس میں بھی کافی مسائل و افکار پائے جاتے ہیں، اور کچھ ڈیمانڈز اور کچھ اقدامات کہہ لیں، ڈیمانڈ نہ کہیں، کچھ اقدامات کرنے ہیں، تو نواز شریف صاحب اس کے لیے راضی نہیں ہو رہے، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کی واپسی، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایز پرائم منسٹر نہ صحیح،
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वापस आना चाहते हैं, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो 4-5 वजारतें जो हैं वो उनके पास होंगी, और उसमें शहबाज शरीफ साहब को ज़रा टाइट किया जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मजबूर नज़र आ रहे हैं। आप कह लें कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मजबूर नज़र आते हैं, वो हम नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से चाहते हैं वो फैसले नहीं लेते, वो फैसले रुक जाते हैं। इवन मरीम सफदर साहिबा भी इस मामले में काफ़ी उन्होंने भी यही कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अकेले हैं उधर, उनके साथ कोई सपोर्टिंग हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, और वो इसहाक डार साहब से ज़्यादा बेहतर कौन हो सकता है। और उसकी रीज़न कुछ और भी है, वो मैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है। और उसमें इसहाक डार साहब एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वापस आएँ। उनका दिल तो है वैसे प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन वो बहुत लंबा कष्ट काटना पड़ेगा। एक सीट खाली हो, फिर कौमी असम्बली की नशिस्त खाली हो, उस पर फिर इलेक्शन लड़वाया जाए, उस पर फिर वो मुंतखब होके आएँ, तो एक लंबा काम है। तो उसका शॉर्टकट ये है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ जाएँ, उनमें वजारत दिफा, वजारत ख़जाना और वजारत आपकी पेट्रोलियम, मवासलात और कम्युनिकेशन, इस तरह की 4-5 वजारतें तगड़ी तगड़ी जो हैं वो उनके हवाले की जाएं, और उसमें वो मुकम्मल तौर पे बाख्तियार होंगे, और वो फिर बराह रास्त नवाज शरीफ साहब से लेंगे जिम्मेदारियाँ, और वहीं से उनके अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं जी, और देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। कुछ अगले दिनों में मज़ीद सिचुएशन क्लियर होगी। फ़िलहाल तो इतना ही है, बाकी कुछ और हैं वो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके पास हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।